बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। नाज़रीन, पाकिस्तानी डॉक्टरों में अगर हम ये कहें कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। अभी मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जितने सीनियर जूनियर डॉक्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड के माहिर भी हैं। बट इस ज़रूरत को देखते हुए कि अपनी फील्ड में मज़ीद महारत हासिल करें, क्योंकि ये शोबा ऐसा है ना कि इसमें आप जितना सीखते चले जाएं समंदर है। फैसला ये किया गया कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो कि डॉक्टर्स की महारत में मज़ीद निखार लेकर आए, और ये तंजीम बड़े खुश उसलूबी से काम कर भी रही है, जिसके बड़े बेहतरीन नताइज भी देखने में आ रहे हैं। IRC, इसको क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था, इससे फ़ायदा क्या हुआ है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं उनकी सलाहियतें मज़ीद कैसे निखर कर सामने आई हैं, अगर हम ग्राउंड पे देखें तो इसके असरात हमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं अपनी मेहमान का तारुफ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर नाज़नीन हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। IRC क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था, बेसिकली आइडिया क्या था? IRC इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का एब्रीविएशन है, और ये काफ़ी अरसे से फ़ाल है, काम कर रहा है। जो रॉयल कॉलेज है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट लंदन का, उनके मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जो राब्ता होता है, जिसके ज़रिए वो दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पर डॉक्टर्स की बेहतर ट्रेनिंग के मौक़े फ़राहम करते हैं, और उस मुल्क की जो एक लीडरशिप होती है जिसके थ्रू वो उन लोगों को अप्रोच करते हैं, उस अदारे, उस तंजीम का नाम IRC है। इसको बहुत हमारे मुल्क में बड़े सीनियर लोगों ने इससे पहले लीड किया है। डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान साहब, डॉक्टर शफीक साहब, डॉक्टर सादका जाफरी, डॉक्टर रुबीना हुसैन, डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, ये लोग हैं जिन्होंने यानी बहुत इसमें काम किया है पहले। मैं इस इदारे को जुलाई 2022 से लीड कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। फिर तो माशाल्लाह एक लंबी लिस्ट है, और तमाम माहिरीन डॉक्टर जिनका आपने नाम लिया है सब अपनी फील्ड में माशाल्लाह बहुत तजुर्बा रखते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इसका? अगर मैं ख़ुसूसन इस टाइम की बात करूं जिसमें मैं जब काम कर रही थी, ज़ाहिर है मैं उसके बारे में ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ। इसमें हमने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से डॉक्टर्स की एजुकेशन शुरू की। इम्पॉर्टेंट एक है स्टेप मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव। किस लेवल के डॉक्टर्स की एजुकेशन होती है? ये ट्रेनिंग, ये बेसिकली डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, इसमें कोई वो लेवल डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल से भी शुरू कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम मेनली पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की इस वक्त बात कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी एक्सपोजर पहले मिल जाता है और वो उनका किबला शुरू से दुरुस्त हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव, यानी वो डॉक्टर्स जिनको 4 साल का कम से कम तजर्बा हो चुका है पाकिस्तान में, और उन्होंने अपना बेसिक कुछ इम्तिहान पास कर लिए हैं, उनको 2 साल की तरबियत के लिए बाहर भेजा जाता है, और उस 2 साल की तरबियत में उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाती हैं, और वो फिर उसमें महारत हासिल करते हैं, वापस आके यहाँ पे ट्रेन करते हैं। हमारा ग्राफ ऐसा था कि हम पहले इसमें बिल्कुल बॉटम के ऊपर थे। यानी हमारे मुल्क से कभी 1, कभी 2 डॉक्टर्स सेलेक्ट होते थे। जब मैंने इसका चार्ज लिया तो मुझे आजकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैंने वेबिनार्स कराने शुरू किए, सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट किए जिससे डॉक्टर्स को अप्रोच किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए, और उसमें हमने बाकायदा यानी प्रोग्राम्स रन किए जिसमें इंटरव्यू स्किल्स थे, अपना CV राइटिंग था, उसके अलावा जो टेक्निकल उनको चाहिए बेसिक प्रैक्टिकल स्किल्स थे, कोर्सेज वो हमने कराए। तो माशाल्लाह हम बॉटम से टॉप के ऊपर आ गए। हमारे जो हैं पिछले 4 साल से लगातार हम टॉप पे हैं, और पिछले साल हमारे 21 डॉक्टर सेलेक्ट हुए। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, डॉक्टर्स का कैसा वो देखने में आता ना, फीडबैक को जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में से अगर 40-50 डॉक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं और उसमें से 21 डॉक्टर्स पाकिस्तान से हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट थी। इसको देखते हुए फिर हमने और चीज़ों में भी अपना काम करना शुरू किया। मेरा ख्याल था कि जो बैरून मुल्क जाके इम्तहान डॉक्टर्स देते हैं, MRCOG पार्ट 3 का जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है गायनी ऑप्स का, उसमें उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यानी उन्हें यहाँ से इतनी कॉस्ट खर्च करके जाना पड़ता है, जबकि उस स्टेज पे डॉक्टर्स के पास इतने वसाइल नहीं होते, छुट्टी नहीं मिलती, बच्चों को छोड़ के जाना एक चैलेंज है, वीज़े नहीं मिलते, फिर इंटरनेशनल ट्रैवल के अपने ज़ाहिर एक लॉजिस्टिकली एक चैलेंजिंग है।
سو ہم نے یہ کوشش شروع کی کہ ہم اس امتحان کو پاکستان میں متعارف کرا سکیں کہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹرز کو ٹریول کر کے وہاں جانا پڑے, اور اس پہ ہم نے بڑا کام کیا, اور الحمدللہ ہم پچھلے سال سے یہ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے. تو پچھلے سال ہم نے پہلا MRCOG پارٹ 3 ایگزامینیشن پاکستان میں کروایا, اور ہمارے 104 ڈاکٹروں نے یہاں سے امتحان دیا, اور ہمارا تقریباً 48% سکسیس ریٹ تھا, جو کہ ایک بہت خاطر خواہ وہ بھی فگر ہے, اور بین الاقوامی سطح کے ساتھ یعنی وہ میچ کرتا ہے, مماثلت رکھتا ہے. اور اتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہمارے ڈاکٹروں کی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے امتحان دینا شروع کیا, غیر معمولی طور پہ ہر ڈاکٹر نے MRCOG امتحان کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ یعنی ہم نے پہلی دفعہ ساؤتھ ایشیا کا گولڈ میڈل جو ہے ہم پاکستان میں, انٹرنیشنل گولڈ میڈل جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان نے اس کی نمائندگی کی, اور ہم MRCOG پارٹ 3 ایگزامینیشن کا گولڈ میڈل پاکستان میں لانے میں کامیاب ہوئے. سو یہ ظاہر ہے کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کی بہت محنت ہے, پلس یعنی ان کو جو ایک گائیڈڈ سپورٹ ملی, ایک پلیٹ فارم ملا, تو اس سے جو ایک ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک پیدا ہوئی. سو ڈفرینس کیا ہوتا ہے یہاں کے ڈاکٹر کے ساتھ جب وہ باہر جا کے وہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں, یہاں واپس آتے ہیں, تو جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نکھرے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور اس میں نکھار نہ آئے, ٹھیک ہے نا. اور جب تک آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوگا گلوبل, آپ کو ایک چیز میں کام کرنے کا ایک بہتر معیار نہیں پتہ چلے گا, اور آپ اس بہتر معیار کو بینچ مارک بنا کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو آپ اس لیول پہ پرفارم نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوٹینشیل دیا ہے. سو میرا خیال ہے جب بھی آپ کو ہیلدی کمپٹیشن دیا جاتا ہے تو آپ میں نکھار آتا ہے. اور یہ صرف میں یہ نہیں کہوں گی کہ بین الاقوامی امتحان ہی بہت اچھا ہے, ہمارا لوکل ایگزام جو FCPS ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن جب ہم نے وہ امتحان دیا تو ہمارا لوکل ایگزام کی سطح بھی امپروو ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہی ڈاکٹرز ہیں جو اس امتحان میں بھی بیٹھ رہے ہیں, اس امتحان میں بھی بیٹھ رہے ہیں, تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ گلوبل سٹینڈرڈز کیا ہیں. نہ صرف ڈاکٹرز کا ہے بلکہ ایگزامینرز بھی ہم نے متعارف کرائے. ہمارے ماشاءاللہ ہم نے اپنے ایگزامینرز کی ٹریننگ کی. پہلے وہ ایگزامینر صرف پاکستان میں امتحان لیا کرتے تھے, پھر انہوں نے اب MRCOG کے امتحان باہر جا کے لینا شروع کر دیا. اس وقت ہمارے 35 ڈاکٹرز ٹرین ہو چکے ہیں جنہوں نے MRCOG کا امتحان کروایا پاکستان میں بھی, اور دبئی میں, ابو ظہبی میں, اور اس کے علاوہ ایجپٹ میں, ہانگ کانگ میں, لنڈن میں. تو سعودی عربیہ میں ابھی پچھلا امتحان جو پہلا ہوا اس میں بھی ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم نے بڑا معاونت ان کی. تو ہمارے سینئر ڈاکٹرز کی بھی اس طرح بڑی گرومنگ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ ایک بین الاقوامی سطح پہ جب نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے, آپ اپنی ٹیکنیک کو کس طرح ریفائن کر سکتے ہیں. مجھے اب تقریباً میرا 35 سال کا تجربہ ہے آپس اینڈ گائنی میں. مجھے لگتا ہے کہ جب میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں صرف لوگوں کو امپروو نہیں کر رہی, میں خود کو بھی امپروو کر رہی ہوں. آئی ایم گروئنگ ڈے بائی ڈے, سو ان انیبلنگ ادرس اینڈ ان لفٹنگ ادرس. سو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں بہت سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف مجھے نہیں لگا, یہ ہمارے تمام ڈاکٹرز کو, جن لوگوں نے, جو ایگزامینرز جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, جن ڈاکٹرز نے میرے ساتھ کام کیا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے. نو ڈاؤٹ. مجھے تو حیران بھی ہوئی آپ کی بات سن کے, ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہی ہیں وہ سینئر ڈاکٹرز جو کہ ایگزامینر ہوتے ہیں, جی, جو ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ایسے ڈاکٹرز جو مجھ سے کئی سال سینئر ہیں, اور یعنی وہ انہوں نے بہت یعنی کہنا چاہیے کہ محبت کے ساتھ اور بہت اپنائیت کے ساتھ مجھے سفر میں جوائن کیا. سمجھتے ہیں ماشاء اللہ سے سینئر پروفیسر ہیں, انتخاب کر کے اچھے ڈاکٹر کا ہم گئے, تو ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ سینئر پروفیسر بھی آگے سیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, کوئی حد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ ہے یا جو ایکسیپشنل لیول ہے نا, اس کے لیے صرف کوشش کی جا سکتی ہے. ایکسیلنس کین اونلی بی اسٹرائیوڈ فار. آپ کو جس دن لگتا ہے کہ آپ نے ایکسیلنس اچیو کر لی, پروبلی وہ آپ کا ڈیڈ اینڈ ہے, اس کے بعد آپ شاید پروگریس نہیں کریں گے. ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم کی سطح پہ ہی دیکھنا چاہیے, ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ, اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جب کہ انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایجوکیشن اتنی زیادہ اویلیبل ہے کہ اب آپ کو ایکچولی فلٹر کرنا پڑتا ہے کہ یعنی اس میں سے کتنی میرے لیے کارآمد ہے, کتنے پہ میں فوکس کروں, کیونکہ آپ سب کے سب کو ابزارب نہیں کر پاتے. نو ڈاؤٹ. سو سلیکشن کی جاتی ہے کچھ ڈاکٹرز کی جن کو بھیجنا ہوتا ہے کہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں, سب اپلائی کریں. نہیں, سلیکشن کرائٹیرینس ہیں, اور ان سلیکشن کرائٹیرین پہ جو بھی پورا ہوتا ہے. تو ایکچولی آپ کے دونوں سوالوں کا جواب اس کے اندر ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جو بھی ان سلیکشن کرائٹیرین پہ پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گروپ کو صرف موقع دیا جاتا ہے, یہ ڈورز آر اوپن فار آل provided they fulfill those selection criteria. ٹھیک ہو گیا, میل فیمیل دونوں, جی, میل فیمیل دونوں, اور اس طرح سے, اور پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, یا ہر جگہ سے ڈاکٹرز اپیئر ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ خالی یہ نہیں بلکہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے پھر ہم نے ان جو ڈاکٹرز ہمارے باہر جا رہے تھے کانفرنسز پہ, RCOG کی ورلڈ کانگریس ہوتی ہے ہر سال, اس میں ہماری نمائندگی بہت بہتر طریقے سے ہونی شروع ہو گئی. ہم نے جا کے سیشنز چیئر کرنے شروع کر دیے. ہماری ٹیم نے پہلی پوزیشن لی جا کے
جو اورل یعنی بولنے والے جو تقریری مقابلے ہیں ان کے اندر اور جو پوسٹرز پریزنٹیشن ہے اس میں ہم نے فرسٹ پوزیشن لی. ہمارے ڈاکٹرز نے اپنے ریسرچز میں یہ جو ہم نے اب سمٹ ہم کروانے جا رہے ہیں شالامار ہسپتال میں, یہ ہماری 4 سالوں میں اب چوتھی سمٹ ہے. سالانہ ہم ایک ایکٹیویٹی یہ کروا رہے ہیں جس میں ڈاکٹرز کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنا اوریجنل کام اور اپنا اوریجنل ریسرچ ڈیٹا کے ساتھ پریزنٹ کریں. دیکھیں یہ ایسی کانفرنسز کرانا نسبتاً آسان ہے جس میں ہم لوگوں کو صرف ٹاپکس دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ آ کے بولنا ہے. آج کل کے دور میں جہاں پہ انفارمیشن اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے, پریزنٹیشن بنانا شاید بہت مشکل نہیں رہا, لیکن اپنے اوریجنل ورک کو پریزنٹ کرنا, یہ شو کرنا کہ ہم پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اوریجنل ڈیٹا کے اوپر, اس کے اوپر بات کرنا اور اپنی تحقیق کے اوپر بات کرنا. تو ہم نے ان کانفرنسز میں ینگ ڈاکٹرز کو بہت پروموٹ کیا ہے. ہماری یہ کانفرنسز جو ہیں یہ ہماری بلینڈ ہے, اس میں سینئر ڈاکٹرز بھی آ کے بات کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی ٹھوس تحقیق کی بات کرتے ہیں. گریٹ. اور جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم نے بہت نہ صرف موقع دیا بلکہ ان کو ہم نے انعامات سے نوازا. میں بہت خوشی ہوئی کہ ایکولی اپرچونٹی بھی دی جا رہی ہے اور ایک اچھے کام کو آپ آگے لے کے چل رہے, جس سے ہمیں اپنے پاکستان میں اس معیار کے ڈاکٹر نظر آئیں گے جو ہم کہتے ہیں جی بین الاقوامی سطح پر باہر جا کے یہ علاج کرا لیں. تو وی ریئلی اپریشیٹ آپ کی اس کاوش کو, بہت سراہوں گی میں. بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سو بینگ اے گائنیکالوجسٹ, وٹ ڈو یو تھنک ویمن ہیلتھ کیئر اگنور ہے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کہ گروئنگ اویئرنیس ہے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے اور پاکستان میں بھی ہے, خاص طور پہ یعنی اس لیے کہ ہر جگہ پہ برابر مواقع نہیں ہے. شہری خواتین کو اور بہتر جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو شاید بہتر حاصل ہیں سہولیات, لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہے. جب تک ہم اپنی فرنٹ لائن فورس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے, جب تک ہم اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو اچھے سے ٹرین نہیں کرتے, ہم یونیفارمٹی انشور نہیں کر پائیں گے کہ ہر خاتون کو. مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا ایک سلیکٹڈ گروپ کو اچھی کیئر مل رہی ہے, مقصد یہ ہے کہ ہر خاتون کو, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بیٹھی ہے, اس کو اچھی کیئر ملے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہم IRC کے ذریعے جو ہم ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, اس میں ایک امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو یونیفارملی ٹرین کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے پروگرامز لے کے آئیں جس میں ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی ٹرین کریں. اور بہت قدآور شخصیات ہیں پاکستان میں جو اس کے اوپر کام آلریڈی کر بھی رہی ہیں, لیکن ہم IRC اس میں اپنا رول بھی پلے کرنا چاہتی ہے. اور خاص طور پہ کچھ چیلنجز جو جیسے ارلی پریگنینسی اسیسمنٹ ہے, جیسے ایمرجنسی گائنیکالوجی ہے, کانٹراسیپشن ہے, سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہیں, یورو گائنیکالوجی ہے, پیشاب سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, ان کے اوپر ہم جو ہے خاص طور پہ وائلنس بھی اس کیٹیگری میں, ڈومیسٹک وائلنس بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے. سو ہم اس کے اندر, اور مینوپاز کے اوپر, سو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اب ہم زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی سطح پہ زچگی سے ریلیٹڈ امراض کے بارے میں اب کافی ہمارا ہیلتھ کیئر سیٹ اپ سینسٹائز ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں کافی کام کر رہا ہے. لیکن گائنیکالوجی کیئر جو ہے, جو نان ابسٹیٹرک یعنی زچگی سے علاوہ, آپ ایک خاتون کی جب کہ اس کی ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کو ایڈریس کریں گے, اس کے انیمیا کو کریکٹ کریں گے, اس کے کانٹرسیپشن کے اپٹیک کو بہتر کریں گے, تو وہ خاتون اوور آل اس کی صحت بہتر ہوگی, پریگنینسی میں داخل ہونے کے وقت وہ بہتر تیار ہوگی. یہ جو چیزیں آپ نے نام لیے یہ بہت اگنور ہے, یہ بہت اگنورڈ ہے, ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اور اس وقت میری جو تنظیم ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک بہتر پروگرام پاکستان میں لے کر آئیں جس سے ہم ان چیزوں کو ہمارا جو ایگزسٹنگ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کر لیں. یعنی ہم کوئی پیرالل سسٹم کریٹ کرنے کی سسٹم ایک بنائیں گے نہیں, بلکہ اسی کو بہتر اسی سسٹم کو مضبوط کریں گے, تاکہ اگر ہم اس میں ایک ایلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو اوور آل ہولسٹیکلی اس خاتون کی صحت کو بہتر کر سکتا ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے, تاکہ خاتون کا خیال صرف زچگی کے اندر نہ رکھا جائے یا حمل کے اندر نہ رکھا جائے, بلکہ وہ بچی سے لے کر بڑھاپے تک جن مسائل سے گزرتی ہے ان تمام سٹیجز پہ اس کو وہ کیئر میسر ہو جس کی وہ حقدار ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. تو اس سے تو بہت سارے مسائل, آنے والی ہماری نسلیں جو ہے ہمیں صحت مند نظر آئیں گی, کیونکہ ایک ماں صحت مند ہوگی تو پھر آپ کو پورا معاشرے میں وہ مسائل نظر نہیں آئیں گے. سو کتنا ضروری ہے آپ کے ڈاکٹر کا انتخاب, کتنا ضروری ہے یہ ان خواتین کے لیے نا جنہوں نے ڈاکٹرس کی سلیکشن کرنی, کتنا ضروری ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم ڈیورنگ پریگنینسی اپنا معائنہ کرانا, کیونکہ دیر از سیگمنٹ کے لوگ کہتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے, جب کوئی پرابلم ہوگی چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. یہ رویے کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے
پیشنٹس میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے لیکن مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. انہیں یہ بتانا کہ خالی پریگنینسی کے دوران نہیں بلکہ پری پریگنینسی سے اگر ہم سٹارٹ کریں, پھر میں وہی بات کروں گی کہ پری پریگنینسی ہیلتھ آپٹیمائزیشن حمل شروع ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون اسموک کرتی ہے یا حقہ پیتی ہے یا اس کو ڈائبٹیز ہے یا وہ اس کو بلڈ پریشر ہے یا وہ کوئی دوائیاں لیتی ہے یا اس کو تھیلیسیمیا ٹریٹ ہے, تو اس کا ہمیں حمل سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اسے بر وقت بتا سکیں کہ کس طرح تم اپنی ہیلتھ کنڈیشن کو بہتر سے بہتر کر سکتی ہو تاکہ جب تم پریگنینسی میں انٹر ہو تو تمہاری وہ پریگنینسی ہیلدی گزرے. سو پری پریگنینسی کاؤنسلنگ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. ایکچولی پری میرٹل کاؤنسلنگ سے شروع ہونا چاہیے کہ آپ شادی سے پہلے بچوں کا پہلے ایک دفعہ چیک اپ کرائیں, پھر کم از کم حمل شروع کرنے سے پہلے چیک اپ کرائیں, پھر جب حمل ہو جاتا ہے تو اس حمل کے دوران پیریوڈیکلی چیک کروانا, کم از کم پورے حمل کے دوران ہر ٹرائمیسٹر میں ایک وزٹ تو بیئر منیمم ہے کہ ضرور ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے 28 ہفتے میں آپ مہینے کے مہینے چیک کرائیں, پھر 28 سے 36 ہفتے میں آپ ہر 2 ہفتے بعد چیک کرائیں, 36 ہفتے کے بعد ہر ہفتے چیک کرائیں. لیکن اگر ہر مریض اس کو نہیں افورڈ کر پاتا یا ہر مریض کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ آ سکے, تو کم از کم ہر 3 مہینے جو حمل کے ہیں, پہلے 3 مہینے, بیچ کے 3 مہینے اور آخر کے 3 مہینے, اس میں کم از کم ایک معائنہ تاکہ ایک اوور آل اسکریننگ ہو سکے, تاکہ ہائی رسک فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان کو ٹریٹ کر کے ہم اس خاتون کا ڈلیوری کو سیف سے سیف بنا سکیں اور اس بچے کا بھی اس طرح سے اس کو ڈلیور کریں کہ آئندہ اس کی وہ صحت مند زندگی کا آغاز کر سکیں. زبردست. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے یہی میسج ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور بہتری کی کوشش جب بھی ہم نے کرنی ہے تو سب سے پہلے خود کو منظم کرنا, خود کو فعال کرنا ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم جو ایک سیٹ بیک فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب کرٹیسائز بہت کرتے ہیں کہ بہتری ہے نہیں, ماحول خراب ہے, معاشرہ خراب ہے, اور شاید ہے بھی, لیکن اس میں ہم سب رول پلے کر رہے ہیں. اگر خراب ہے تب بھی, اور اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو بھی ہم سب کا مثبت رول پلے کرنے سے ہی وہ بہتر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ شکوہ گردش دوراں سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اگر ہم یہ کرتے رہیں, نیگیٹیوٹی پہ فوکس کم کریں, پازیٹیوٹی پہ فوکس زیادہ کریں, تو شاید ہم پازیٹیو تبدیلی لا سکیں. بے شک, نو ڈاؤٹ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. ہم بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کی خدمات کے حوالے سے. آیا اس کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اس کا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ جی خالد محمود رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں چودھری رحمت میموریل ٹرسٹ. خوش آمدید کہیں گے اپنے مہمان کو. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. جی آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ. نام سے ہی ظاہر ہے کہ چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ جو ہے وہ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما چودھری رحمت علی صاحب کی یاد میں ہے. مقصد کیا تھا اس کو بنانے کا, کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جی یہ جس طرح نام سے ظاہر ہے, چودھری رحمت علی صاحب کا ایک پاکستان پہ احسان ہے. انہوں نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا اور اس کی تحریک میں ایک بڑا منفرد کردار انہوں نے ادا کیا. تو ان کے کچھ دوستوں اور بہی خواہوں نے مڈ 70s میں 1976 میں یہ ٹرسٹ قائم کیا, چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ. اور اس وقت یہ ہے کہ آپ حالات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں تو اس وقت ان کے سامنے 2 اس کے سروس ایریاز تھے. ایک تو ہیلتھ کیئر میں ایک ہاسپٹل کو اسٹیبلش کرنا, اس وقت یہ ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن کی آبادی بھی پلان ہو رہی تھی. تو یہ تھا کہ یہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے نا اس کی فیسلٹی لوگوں کے لیے اویلیبل ہو سکے. دوسرا اس پہ تھا ایجوکیشن کا. تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ 1986 میں یہ ہاسپٹل ہمارا ایک ڈسپینسری کی شکل شروع ہوا, پھر آہستہ آہستہ اس سے ایکسپینشن ہوتی گئی. اب یہ تقریباً جو سن 2000 میں اپنی مکمل شکل میں جس میں آج ہے, اور اس میں تمام ایک جنرل ہاسپٹل کی طرح تمام شعبے ہیں. اس میں او پی ڈی ہے, اس میں ایمرجنسی ہے, اس پہ ڈائگنوسٹکس ہے, اس میں آئی پی ڈی ہے, آپریشن تھیٹرز ہے, فارمیسی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ 40 سالہ سفر ہے نا؟ یہ الحمدللہ اب ہمارا یہ 40 سالہ سفر جو ہے نا وہ ہاسپٹل کا مکمل ہو گیا. اسی طرح جو ہمارے اسکولز ہیں وہ 92 میں پہلا اسکول قائم ہوا, گرلز ہائی اسکول, 94 میں ہمارا دوسرا بوائز ہائی اسکول, پھر اس کے بعد ایک کالج قائم ہوا جسے بعد میں ہم نے 3 سال پہلے کنورٹ کر کے پری اسکول. تو ہمارے اسکولز کا بھی اب دیکھا جائے تو 30 ایئرس سے زیادہ کی لیگیسی ہے, اور ہاسپٹل جو ہے وہ 40 ایئرس کی لیگیسی مکمل ہو چکی ہے, اور جو ٹرسٹ ہے اس کا یہ گولڈن جوبلی ایئر. کچھ سماجی اثرات کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتائے گا. 40 سالہ سفر ہے, کیا سماجی اس میں جی بنیادی طور پہ جو ہمارا یہ جو ہاسپٹل ہے اس میں الحمدللہ یہ ہوا کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے کوشش یہ کی کہ یہ ادارہ جو ہے وہ پرائمریلی جس مینڈیٹ کے لیے بنایا گیا تھا اسی کو لے کے آگے چلیں. تو یہ پرائمریلی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. ہیلتھ کیئر اس وقت ایک تو مہنگا بڑا ہے,
कमर्शलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारा उसमें एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो मुस्तहिक और नादार मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज किया जा सके या उनको हेविली सब्सिडाइज़ किया जा सके ताकि उनके ऊपर बर्डन जो है ना वो कम से कम हो सके। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है अब अपनी बसात से बढ़ के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जिस तरह हालात हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है जिस तरह है। तो उसमें आके हमारी कोशिश पूरी ये है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक तो मुस्तहिक और नादार मरीज़ों का मुफ्त या हेविली सब्सिडाइज इलाज कर सकें, और जो आम सफ़ेदपोश लोग हैं उनको भी हम क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकें जो कि 30 to 50% मार्केट की निस्बत सस्ती और चीपर हो। इस वक्त हमारे पास 16 शोबे इसमें काम कर रहे हैं जी। उसमें OPD भी है, एमरजेंसी भी है, और इसमें जो हमारे फिर आगे जा जाते हैं गायनी के ऊपर हमारा फोकस है, पीड्स के ऊपर फोकस है, आर्थो के ऊपर फोकस है, आई है, डेंटल है, एंड नेम इट। तो हमारे तकरीबन 16 शोबे हैं इसमें। पिछले साल हमने तकरीबन कुछ 6 करोड़ से ज़ायद पेशेंट वेलफेयर के ऊपर इस तरह खर्च किया है, जो कि ज़कात, अतियात और बाकी हमारे अपने वसाइल से, और तकरीबन 2.25 लाख लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमें खिदमत करने का मौका मिला है। तो हमारी अब कोशिश ये है कि इसमें अब एक मैसिव हमने एक अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन प्लान शुरू किया पिछले साल मई से। उसका 70% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया। तो उसमें हमारी कोशिश पूरी ये है कि एक तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकें सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें, और दूसरा ये है कि हेल्थ केयर में अब स्टैंडर्ड जिस तरह के अपग्रेड हो गए हैं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़रूरत थी, फिर ये कि नई स्पेशलिटीज़ की भी मैं ज़रूरत आपसे थी। यही वो भी पूछने ऐड वाली किया। थी ना कि या। हर रोज़ नई रिसर्च और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो जो आलमी मेयार की हम खिदमात कहते हैं वो इस अस्पताल में दी जा रही हैं? पूरी कोशिश है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं। अब ये देखिए कि हमारा जो डेली फुटफॉल रहता है या पेशेंट इंटरेक्शन है वो आम दिनों में वो तकरीबन 700 से 1000 तक रहता है। अब इस 700 से 1000 का मतलब ये है कि लोगों में कम से कम वो एक सेटिस्फेक्शन है, उनको क्वालिटी मिल रही है, उनको क्वालिटी जो है वो या फ्री या एक इंतहाई माकूल कीमत के ऊपर मिल रही है, अर्जा कीमत के ऊपर के लोग जो है ना आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर क्वालिटी केयर ना हो तो लोग हमारे पास नहीं आए। अब उसमें ये है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो इंटरनेशनल रिसर्च है उसमें आपकी बायोमेडिकल इक्विपमेंट में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह फिर आपके जो मेडिकल लर्निंग है और जो प्रोसेसेस हैं, मेडिसिन्स की जो पूरी एक रजीम है उसमें बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। तो वक्त के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हमारा अपग्रेडेशन का है न सिर्फ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन का है, बल्कि इसमें जो अपनी मेडिकल टीम है और उसके साथ जो सपोर्ट टीम है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 40 के करीब जी कंसल्टेंट्स हैं, और हमारा जो ICU है, नेओनेटल नर्सरी है, हमारी जो एमरजेंसी है, वो हर जगह कंसल्टेंट्स के कवरेज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो उस पर पूरी कोशिश ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जो लेटेस्ट एजुकेशन, रिसर्च और जो एक मेडिसिन रजीम है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। वो कभी सोचा जाता है ना, अच्छा ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं तो शायद डॉक्टर्स उतने अच्छे ना हों, तो डॉक्टर्स कब इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कि बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल? देखिए जी, बात ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपने क्वालिटी एजुकेशन देना है। मैंने जिस तरह गुजारिश की कि हमारे पास पहले ज़रा थोड़ा सा थी, अब उसमें यह है कि पिछले 3-4 सालों से हमने कंसल्टेंट्स का कवरेज बढ़ाया। क्यों? कंसल्टेंट जो है वो हर फील्ड का कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट होगा। अब ये है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, डेंटल है फॉर एग्जांपल। अब डेंटल बड़ा महंगा इलाज है, इतना महंगा इलाज है कि इवन यूरोप और अमेरिका में भी लोग इंश्योरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान से आके करवाते हैं। हमारे यहाँ वो कंसल्टेंट कवरेज में चल रहा है, हमारे यहाँ क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं मिल रही होती और लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपको डर्मा का बताऊं कि इतनी OPD जो है तकरीबन 70-80 तक डेली चली जाती है। पीड्स है हमारा फॉर एग्जांपल, वो तकरीबन 45 से लेके 70-80 तक की OPD जो है ना वो डेली है। हर जगह कंसल्टेंट है। हमारी कोशिश ये है कि वो जो मतलब नॉर्मल MO लेवल है या SMO लेवल है, मेडिकल ऑफिसर या SMO लेवल नहीं, उससे ज़्यादा हमारी कोशिश ये है कि मुमकिन हद तक जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें हमारे पास कंसल्टेंट का कवरेज होना चाहिए। इसमें एक काम हमने और किया कि एक तो OPD में लोग आते हैं, लेकिन सफ़ेदपोश लोग कहते हैं कि भाई हमें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अब नॉर्मली जो कंसल्टेंट है मार्केट में वो आप देखिए कि 2500 से लेकर 6000 रुपये कॉस्ट करता है। हमारी कोशिश ये है कि हम डे टाइम हमारे पास जो कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं दे आर ओनली चार्जिंग फॉर 1000 रुपीज़। बाकी जो है ट्रस्ट कॉम्पनसेट उनको कर रहा होता है। इसी तरह फिर शाम के वक्त जो हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पैनल्स, वो सिर्फ 1500 रुपये चार्ज कर रहे होते हैं, और बाकी ट्रस्ट जो है ना वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि अक्रॉस द बैंड जितने भी मुख्तलिफ हमारे यहाँ मतलब सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सफ़ेदपोश हैं या नादार और मुस्तहिक जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको कम से कम क्वालिटी केयर हम वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो जो कमर्शलाइजेशन का एक
लोगों के ऊपर प्रेशर है, बोझ है, वो ना हो। इसी तरह पे डायग्नोस्टिक्स का है। डायग्नोस्टिक्स में हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मतलब कम्प्लीटली कंपैटिबल है, मार्केट के मेयार के मुताबिक है। वो भले लेबॉरेटरी है, भले डायग्नोस्टिक के हमारे दूसरे टेस्ट हैं, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन उसके साथ ये कि चार्जेस उनके मार्केट से 30 से 50% कम है। तो ये हमारी कोशिश है लोगों को मैक्सिमम हद तक ट्रस्ट होने के नाते एक फ़ायदा पहुंचा सकें। मुस्तहिक अफराद अगर इलाज मुआलजा कराना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अगर कोई बीमार बंदा है तो वो इस सिचुएशन में होता है कि सम टाइम वो ज़्यादा टाइम निकाल भी नहीं सकता ना, कि 2-3 महीने का टाइम मिल गया, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आप उस लेवल पे पूरा उतरते भी हैं या नहीं उतरते। तो क्या क्राइटेरिया है मुस्तहिक अफराद जब रजिस्टर किए जाते हैं, क्या फौरी इलाज भी शुरू हो जाता है उनका? जी, फौरी इलाज शुरू हो जाता है। उसका तरीकाकार ये है जी कि हमने जिस तरह ये PKLI में या शौकत खानम या बाकी जगहों पे वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम वज़ा किया हुआ, हमने भी उसी तरह का डिवाइस किया। एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग है। देखिए, हम ज़कात लेते हैं, हम शरिया सर्टिफाइड हैं, उस पर हमारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं हम पे कि हम सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक जो है ना वो इसको पहुँचा सकें। तो उसका एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग की जाती है, यानी पावर्टी इंडेक्स के जो ग्लोबली है, वर्ल्ड बैंक भी फॉलो कर रहा है, BIS भी फॉलो कर रही है, बाकी भी कर रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कि अगर एक फैमिली इनकम एक सर्टन थ्रेशोल्ड से नीचे है और वो ज़कात के लिए मुस्तहिक है, तो फिर ज़कात से उसका पूरा इलाज जो है ना मुकम्मल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करो वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं या वो नहीं लेना चाहता उस स्टेज से, तो फिर हमारे पास जो दूसरा है जनरल डोनेशन है या हमारे अपने रिसोर्सेज से है, तो वो हो जाता है। अब उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस हैं, ज़्यादा खर्चा लोगों का उसी पे होता है, इन्वेस्टिगेशन का उसी पे होता है। तो वो ये है कि अगर आ जाते हैं, डिपेंडिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगना है और डॉक्टर उसको टाइम कब देता है, तो विदिन 2 to 3 days इवन ऑपरेशन में भी कोई इंतज़ार लोगों को नहीं करना पड़ता। तो उस लिहाज से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इज़्ज़त नफ्स के साथ है और कोई मतलब इसमें इधर उधर नहीं, वो एक ही डिपार्टमेंट है, बल्कि दोनों ख़वातीन हैं जो हमारी डील कर रही हैं, सो दैट कि ज़्यादातर जो ख़वातीन पेशेंट आती हैं वो खुल के अपनी बात भी कर सकें, समझा सकें। और यकीन जानिए कि जाते हुए जब वो मुझे बच्चे ही बता रही होती हैं कि अक्सर लोग जाते हुए दुआएं दे रहे होते हैं या बाद में किसी और विज़िट पे आ रहे होते हैं, तो वो खुश होते हैं कि कम से कम हमारा इलाज हुआ। आप हमारी अगर वेबसाइट पर या सोशल पेजेस पर जाएँ तो यू विल फाइंड ट्रिमेंडस स्टोरीज़ जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से मतलब परेशान होकर यहाँ आए और सिर्फ एक थोड़ा सा फोकस करने से उनकी एक चीज़ जो है ना वो डायग्नोज हुई और उनको वो हेल्प जो चाहिए थी वो भी मिल गई। तो यही हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी दुआएं हैं, हमारी अपनी कोशिश है कि ये हमारा चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट का मैंडेट जो है वो पूरा हो रहा है। तो इसी को लेकर चल रहे हैं आगे। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप अस्पतालों में उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, डॉक्टर का अवेलेबल होना, नर्सिस का टाइम पे अवेलेबल होना, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होना, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद होना, तो ये तमाम सहूलियात अस्पताल में मौजूद है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर मुझे बताइएगा वो तमाम सहूलियात जैसे कि मैंने कहा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में होनी चाहिए, सफाई सुथराई का निज़ाम, प्रॉपर बेड्स, क्लीनलीनेस, वो तमाम चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। ये एक मुसलसल प्रोसेस है जी, और ये एक जोहद मुसलसल है, ये इतना आसान नहीं है। स्टाफ भी होगा, इक्विपमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये है कि जितनी भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, वो भले हॉस्पिटल है या दूसरी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, एयरलाइन बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल है, ये इसमें चैलेंज है और हमारे यहाँ भी चैलेंज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए क्योंकि एक प्रॉपर एक प्रोसीजर बने हुए हैं, प्रोसेस बना हुआ है, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एडमिन के लोग हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये एक सिक्योरिटी सर्विलेंस की वजह से कैमरास का भी है, तो शिफ्ट्स में चीज़ें तकसीम की हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन ये है कि इसको बेहतर रखने में एक मुसलसल जदोजहद करना पड़ती है। तो क्योंकि एक पूरा सेटअप है, स्ट्रक्चर है, डेली इतने लोगों ने आना है। फिर ये है कि अगर कंप्लेंट का भी मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि ये कि अगर आपको किसी को कंप्लेंट है तो वी आर ओपन डोर पॉलिसी पे हैं। अच्छा, उसमें शिकायत भी आ जाती हैं, वो रिसेप्शन की शिकायत भी हो सकती है, सफाई की भी हैं, बाकी भी हैं। तो वो एक क्वालिटी को मेंटेन करना, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस को अपना केयर करना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और जोहद मुसलसल है, ये जारी रहता है। और शायद यही वजह है कि लोग एतमाद करते हैं। डेली अगर 700-800 लोग आ जाते हैं तो वो शायद इसी वजह से। क्या आपका प्लान है? मज़ीद इसको इन्हांस किया जाएगा, मज़ीद इसको बेहतर किया जाएगा? इसमें जी 2 तरीके से है जिस तरह हम लेके चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि ज़रा पुराना था, तो उसमें काफ़ी रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, सो दैट कि हम जो इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर उसको ला सकें। दूसरा ये था कि ये उस वक्त हमारे पास जो पेशेंट फुटफॉल था उसकी निस्बत अब तकरीबन 2-2.5 गुना पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो लोगों को बैठने की भी तंगी थी, डील करने का। इवन ये है कि हम बहुत सारी स्पेशलिटी शुरू करना चाह रहे थे, हमारे पास क्लिनिक्स जो है ना वो रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमने कोई तकरीबन 1.5 साल पहले जो है ना वो एक मैसिव रीवैम्पिंग
اپ گریڈنگ اور ایکسپینشن کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ شروع کیا تھا انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں ایک تو کہ ہماری ایمرجنسی پہلے 6 بیڈ کی تھی, وہ اب تقریباً 14 بیڈ کی اسٹیٹ آف آرٹ ایک نئی ایمرجنسی جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس وقت. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس اسپیشلائزڈ کلینکس جو تھے اس میں ہم نے جگہ کم تھی, رومز بھی کم تھے, تو ہم نے پورا ایک کنسلٹنٹ بلاک نیا بنایا ہے جس میں 12 اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ وہاں ہوں گے. اچھا, او پی ڈی کلینکس میں ہمارے جگہ شارٹ پڑ رہی تھی جس طرح بتا رہا ہوں, تو اس میں 8 ہم نے او پی ڈی کلینکس جو ہے نا وہ ایڈ کیے ہیں. اچھا, ہمارا آئی سی یو جو ہے نا اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل کی کرٹیکل کیئر کے لیے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پھر نیو نیٹل نرسری ہمارا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ گائنی کا اور پیڈس کا, اس کو ہم نے کافی اپ گریڈ کیا ہے. اسی طرح پیڈس کا ایک اسپیشل وارڈ جو ہے نا وہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ ویٹنگ ایریا کے لیے جگہ کافی ہم نے ڈیولپ کی, اور اس کے ساتھ پھر جو باقی فیسلٹیز ہوتی ہیں آپ کی پبلک یوٹیلیٹیز کی, واش رومز کی, یہ وہ سارا. اچھا, ہم نے کچھ اپ گریڈیشن اپنے فزیوتھراپی کا ریہیبلیٹیشن سینٹر اس میں بھی کی. اچھا, ہماری فارمیسی کے اوپر کافی پریشر تھا, جگہ کم تھی, اس کو ایک نئی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں, بلکہ ایک فارمیسی جو ہے نا وہ اور کھول رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا ہے سارا انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں بایو میڈیکل اکوپمنٹ کو بھی اپ گریڈ ہونا ہے اور فیسلٹیز کو بھی اپ گریڈ ہونا ہے. تو یہ تقریباً ہمارا کو 12 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ مخیر حضرات اس میں آئیں. تو اگر فرض کرو ہمارا کوئی ایمرجنسی کا پورا بلاک اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہے یا اس میں کچھ بیڈس کرنا چاہے, اسی طرح جو ہمارے پیڈس کے اور باقی بیڈس ہیں اس میں ہے, بایو میڈیکل اکوپمنٹ کا ہے. تو یہ ہمارا پروجیکٹ پچھلے سال شروع کیا تھا جو کہ آلموسٹ 70% ہمارا مکمل ہے. اگلے 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. دوسرا, ہم نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ جو کوالٹی کیئر ہے اس میں جو میڈیکل ٹیم ہے اس کی کوالٹیٹیو امپرومنٹ ہے, کہ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ایک اچھا کنسلٹنٹ ہونا چاہیے جس کو FCPS اس نے کیا ہوا ہے, فورن کوالیفائڈ ہے, لوکل کوالیفائڈ ہے, اس کا سرٹن تجربہ ہے. اچھا, پھر یہ کہ کچھ ایریاز میں جہاں پریشر زیادہ ہے اس میں پھر ایک کی بجائے ہمیں 2 کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ لے کے آنا پڑ رہے ہیں. تو زیادہ تر اگر آپ دیکھو گے تو ٹرسٹ ہاسپٹل یا جو فری ڈسپینسریز ہوتی ہیں نارملی ایم اوز ہیں یا زیادہ زیادہ ایس ایم اوز ہوئیں گے, اس کے اوپر اسپیشلائز یا کنسلٹنٹ کوریج جو ہے نا بہت کم ملے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ کنسلٹنٹ کوریج جو ہے نا وہ سارا او پی ڈی میں اور باقی جگہوں پہ ہونا چاہیے. تو ایک تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, دوسرا پھر یہ کہ ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے اس کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے. یہ سارے جس طرح میں نے گزارش کی کہ کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں, ان کو پھر سپورٹ اسٹاف سارے کا دینا ہے. another important thing is کہ ہمارا پہلے جو تھا اس میں ذرا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں زیادہ نہیں تھے, تو ابھی ہم نے یہ ہے کہ وی ہیو گون فار دی ERP سلیکشن. کافی میسولی ہم نے اپنا جو کمپیوٹر نیٹ ورک کا ہے سارا سلسلہ وہ ڈیولپ کیا ہے, کافی اس پہ خرچ ہم نے کیا ہے. تو ہمارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اس وقت امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے, پروسیس میں اس وقت چل رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پیشنٹ کو کہ انتظار نہیں کرنا پڑتا, اس کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے, آن دی ٹپ آف بٹن اس کے جتنے بھی وزٹس ہیں وہ سارے اسے مل جاتے ہیں. تو وہ فیسلٹی بھی الحمدللہ. چلیں جی, وی ریئلی اپریشیٹ. سو ان دی اینڈ مخیر حضرات کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیا کرائٹیریا ہے, وہ لوگ جو کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایک تو جی ہماری یہ ہے کہ جو ویب سائٹس ہیں ہاسپٹل کی اور ٹرسٹ کی, آپ اسے وزٹ کریں, آپ کو دیٹ ول گیو یو این آئیڈیا. دوسری بات یہ ہے کہ مخیر حضرات یا جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں, وی وڈ انکریج کہ وہ تشریف لائیں, تشریف لا کے خود اپنی زبان مطلب آنکھوں سے آ کے مشاہدہ کریں کہ فیسلٹیز کیا ہے, کس طرح لوگ آ رہے ہیں, اینڈ کس طرح ہم لوگوں کو ہم جو ہے سرو کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہماری پوری اس وقت کیمپین بھی چل رہی ہے, ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے, اس میں ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم نے ایڈورٹائز ہر جگہ کیا ہوا ہے. تو ویب سائٹ بھی ہے, کیمپینز بھی چل رہی ہیں, تو وہ جس طرح چاہیں وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ کال کر سکتے ہیں اگر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے, تو ہمارا بندہ جو ہے ان کے گھر آ کے بھی ان سے ڈونیشن جو ہے نا وہ ریسیو کر لے گا. اگر انہیں کوئی فردر اس میں کلیریفیکیشن چاہیے, یا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی میں تو اس فلاں کام کے لیے دینا چاہ رہا ہوں, کنسرن ہوتے ہیں نا کہ جس مقصد کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ پورا بھی ہو جائے, جی وہ بھی ہو جائے, تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ تشریف لائیں, ہمارے پاس فزیکلی تشریف لائیں, ہمیں کال کر لیں, جس طرح کی انہیں وضاحت چاہیے ہم حاضر ہیں اس کے لیے. چلیے جی, وی ریئلی اپریشیٹ اور گڈ لک کہنا چاہوں گی. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, صدقہ جاریہ ہے. جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, جو اس کار خیر میں حصہ, اوورسیز بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. بالکل ڈال سکتے ہیں جی, کیونکہ ویب سائٹ جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ دی ورلڈ اس کو آرام سے ہر بندہ جو ہے نا کر سکتا ہے. اچھا, پیمنٹ پورٹل اس میں ہے, تو جو بندہ باہر سے بھی کرنا چاہے تو ہماری ویب سائٹ کا جو ڈونیٹ ناؤ کا پیج ہے اس میں وہ پیمنٹ پورٹل جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اسی طرح ریسیو ہو سکتا ہے. نو ایشو ایٹ آل. چلیں جی, یہ جو لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, جس طرح سے آپ دیکھیں غریب مستحق لاچار لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, وہ لوگ جو کہ جن کی جیب اجازت نہیں دیتی, جو مہنگی دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتے, جو مہنگے علاج نہیں کرا سکتے,
تو انہیں ایک چھت تلے وہ تمام سہولیات دی جا رہی ہیں جو کہ تمام اچھے ہسپتال میں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اچھے ڈاکٹر جب آپ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, ٹائملی آپ کو ٹریٹ کر دیا جاتا ہے, تو آپ کا آدھا درد آدھی بیماری تبھی جو ہے وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں تمام ان لوگوں سے جو کہ اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, ضرور آگے بڑھیں, بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں, کیونکہ اگر آپ کسی ایک بندے کی بھی جان بچا لیں گے تو یقین مانیں آپ کے لیے یہ تاحیات بہت بڑا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دونوں طرف آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا, آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا اور اتنی اپنا کلمات آپ نے بھی ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے, آپ کی پوری ٹیم کو جزا دے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.